سر ٹائم کیا ہے؟ واٹ از ٹائم؟ کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے کہ بس ایک پل ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ٹائم میں جینا نہیں ہوتا، ٹائم میں آپ سب مرتے ہو۔ آپ مرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ میرے بارے میں تراشی گئی ایک سٹوری، جب میں کہتا ہوں کہ آپ مٹو گے تو یہ سٹوری مٹے گی۔ ٹائم ہے کیا؟ ٹائم از دا ریٹ آف چینج، چیزوں کے بدلنے کی شرح اور اس کو ڈیٹیکٹ کر پانے کی آپ کی صلاحیت جو ہے نا، یہ ہے ٹائم۔ آپ کا ایز اے فزیکل باڈی جو 99.18% حصہ ہے، اس پر وقت گزر ہی نہیں رہا۔ سپیس پر کوئی وقت نہیں گزر رہا، اس پہ کوئی چینج نہیں آتا۔ اس میں آپ پھول اگا لیں، پورا کر کر پھینک دیں، آپ کو نظر آ جائے گا، وہ ہٹے گا اسپیس، ویسے ہی شدھ پاک کھڑا ہوا ہے۔ وقت سے باہر ہے۔ آپ نے یہاں پہ ایک بات کی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے خدا۔ تو آپ دوسری سائنس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیس ہے۔ دس از ناٹ آبجیکٹیو تھنگ جو میں کہہ رہا ہوں۔ جسے اب میں اس فرض کریں میں اس کو اسپیس کہہ رہا ہوں، ایک سائنسدان کو بٹھائیں تو وہ اس کو اسپیس کہے گا؟ نہیں۔ وہ تو کہے گا یہ میٹر کی تیسری حالت ہے۔ صوفی کے لیے ٹائم کیا ہے؟ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک ٹرم استعمال کی، صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، از دا سن آف ٹائم۔ وہ جو ٹائم کو استعمال کر رہے ہیں کس سینس میں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹائم از اونلی دس پل۔ سر ٹائم کیا ہے؟ واٹ از ٹائم؟ ٹائم کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے کہ بس ایک پل ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ٹائم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہر چیز اسٹل ہے۔ کبھی کبھی بائک پر جاتے ہوئے بھی اس طرح لگتا ہے کہ سب کچھ اسٹل ہے۔ ہر سائیڈ خاموشی ہے، ہر سائیڈ ایک عجیب سا سکون ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اس طرح لگتا ہے کہ پھر اسی ٹائم میں آ گئے ہیں، پھر وہی مائنڈ، پھر وہی انا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹائم میں جی رہے ہیں۔ ٹائم میں جینا نہیں ہوتا، ٹائم میں آپ سب مرتے ہو۔ ٹائم میں آپ مر رہے ہو۔ پوائنٹ کو سمجھے نا، کل جو آپ تھے اور آج جو آپ ہیں ان میں کوئی تعلق نہیں ہے سوائے ایک کے، مائنڈ، جس کے پاس سٹوری ہے، کل کے آپ کی بھی، آج کے آپ کے بھی۔ اس ریفرنس میں آپ اپنی پوری سٹوری تراشتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور مر گیا۔ یہاں بہت انوالو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ نے یہ سارا تجربہ کیا ود آؤٹ مائنڈ۔ بچے ہیں تو بچے ہیں، آج ہے تو آج ہے، ابھی ہے تو ابھی ہے، مطلب جو جی رہے ہیں اس وقت کی کہانی ہے، صرف وہ ڈیزالو ہوئی جا رہی ہے، اگلی کہانی شروع ہوئی جا رہی ہے۔ کس پوائنٹ کو کہو گے موت؟ اگر یہ پھر تو کنٹینیوٹی نہ ہو، اگر یہ سٹوری نہ ہو، سٹوری which you are creating in time، اگر یہ ٹائم میں تخلیق کردہ مائنڈ کی سٹوری نہ ہو تو ہر جو پل ہے نا، ہر پل وہ ایک طرح کی زندگی، الگ طرح کی زندگی، جس کا پچھلے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جب آپ پیچھے کہتے ہو اس کا آپ کی باڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہتے ہو میرے ماضی میں نے یہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ آپ کے پاس مائنڈ کے پاس میموری ہے۔ جسم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ مشہور ہے، یہ گمنام ہے، یہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے۔ دماغ کو پتہ لگتا ہے، وہی صرف دماغ کے پاس سٹوری ہے۔ ماضی سے لیٹ کر پاتا ہے۔ ہاں، تو ٹائم میں آپ جیتے نہیں ہو، ٹائم جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہو۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ ٹائم میں کیا سمجھتا ہوں، کہ ٹائم کو ڈیفائن کیسے کرنا چاہیے۔ جس ٹائم کو آپ ریفرنس کے طور پہ پیش کر رہے ہو نا، اس میں آپ جیتے نہیں ہو، اس میں آپ صرف مرتے ہو۔ اس وقت بھی مرتے ہو جب بستر مرگ پہ مرتے ہو، اس وقت بھی مرتے ہو جب اس کہانی کو جیتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ when you say things in time نا، تو آپ ایک مردہ چیز کا حوالہ دے رہے ہو۔ مردہ چیز کیا ہے؟ میں بہت امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے، تھا بتا رہا ہے کہ ایک چیز جو ہو کے گزر گئی، جو پیدا ہو کے مر چکی ہے نا، وہ یہاں پر۔
میں بہت امیر آدمی ہو جاؤں گا. ایک چیز جو نہیں ہے، مردہ ہے، اس کو میں امیجن کر رہا. وہ بھی پارٹ سے ہی آ رہی ہے ہاں basically. وہ بھی پاسٹ سے، یہ لازمی بات ہے. اب میموری سے ہی اپنی جو پروجیکشن ہے مائنڈ کی مستقبل کی، وہی کرتے ہیں نا. ایک چیز اگر ماضی میں آپ سے ٹکرائی ہی نہیں ہے، لیبل کی شکل میں آپ کے پاس آئی ہی نہیں ہے، کسی سے سنی ہی نہیں ہے، وہ پروجیکشن میں بھی نہیں آئے گی نا، وہ فیوچر میں بھی نہیں آئے گی، تو وہ تو اسی سے ہی نکلے گی. اس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں فیوچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، صرف پاسٹ اگر ایگزسٹ کر رہا تھا وہ بھی مائنڈ میں. ایگزسٹ کرتا ہے اس کے لیے جو پوچھ رہا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے اس کے لیے جو بول رہا ہے. پوائنٹ کو سمجھے نا. بولنا جو ہو، بولنے کا جو واقعہ ہو رہا ہے نا، وہ ہماری سیگوک ورلڈ میں ہو رہا ہے. اس میں مسئلہ کہیں نہیں ہے، صرف ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ہمارے ٹائم کو مردہ کہہ دینے سے ٹائم مردہ تو نہیں ہو جائے گا نا. تو دنیا ویسے ہی جیے گی جیسے جیتی ہے، میں بھی ایسے ہی جیوں گا، فیوچر کی پلاننگ ویسے ہی کروں گا، ماضی سے سبق ویسے ہی لوں گا. میں جانتا ہوں کہ میں نے جو اپنی سٹوری کریٹ کی ہے نا، وہ سٹوری مستقبل میں جا کے ڈیزالو ہونے والی ہے، میں مرنے والا ہوں. تو وہ ساری چیزیں کریں گے. بس صرف تھیوریٹیکلی اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اتنی سمجھ جو ہوتی ہے نا، اگر آپ میں پیدا ہو جائے نا، کہ جسے آپ ٹائم کہتے ہو نا، اس میں آپ جیتے نہیں، اس میں آپ صرف مرتے ہو. وہ جو آپ کے پاس ٹائم کا کنسیپٹ ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل ہے. ٹائم ایکچوئل میں کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں آپ مرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ دا ایگو، آپ ایگو. دا ایکومولیٹڈ یو، جو آپ میں جمع کر کے جس کو آپ نے اپنا آپ مان لیا ہے. ایز اے تھاٹ. ایز اے تھاٹ، ایز اے تھاٹ. ایگو از اے تھاٹ، ایگو از ناٹ یو. باڈی کے پاس میں کہنے والی کوئی بھی پرزہ نہیں ہے اس کے بغیر. جسے آپ پرسنالٹی کہتے ہو، وہ مائنڈ میں موجود ایک ہیولا ہے، ایک باڈی جو آپ نے تراشی ہے اس سے پیرالل، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نا. جیسے آپ نے پینٹنگ بنانی ہے، اب پینٹنگ میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ برش ہے، آرٹ اکارڈنگ بورڈ. ٹو یو پینٹنگ میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ برش ہے، آرٹ بورڈ ہے جس پہ آپ نے پینٹنگ بنانی ہے، کلرز ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں ایک امیج ہے جو آپ نے تخلیق کرنی ہے. ان سب سے بھی اہم ترین چیز ہے وہ بیک گراؤنڈ جس پہ آپ نے وہ پیپر جس پہ آپ نے وہ تصویر اتارنی. سمجھ آ رہی ہے؟ پیپر جو ہے نا، وہ اس کی کوئی کہانی نہیں ہے، کہانی آپ نے اس کے اوپر لکھنی ہے. آپ ایز اے پیپر کوئی سٹوری نہیں ہے، ایز اے پینٹنگ ایک کہانی ہے. آپ کی باڈی سٹرکچر موجود ہے جس میں برین اور اس کے کام کرنے کے فنکشننگ کے طریقے کالڈ مائنڈ وہ موجود ہے. وہ کہانی تراش سکتا ہے. مطلب یہ کہانی تراش سکنے والا جو ہے نا، وہ ہو آپ، ریئل آپ، وہ پیپر آپ ہو. پینٹنگ کے بعد بھی پیپر ہی رہتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ اب صرف، مطلب کہنے کو تو یہی ہی کہتے ہیں کہ یہ پینٹنگ ہے. میں اس میں سے آپ مائنس کر کے دکھائیں نا کاغذ کو، کاغذ کی بنا پینٹنگ بھی نہیں ہے. کاغذ مائنس ہوا تو سارا کچھ ختم ہو گیا نا. ایسے ہی آپ وہ کاغذ ہو، اس پہ آپ نے ایک سٹوری لکھی ہے کالڈ شخصیت، پرسنالٹی، ایگو، دی آئیڈیا آف می، دا آئیڈیا آف میں. میرے بارے میں تراشی گئی ایک سٹوری. جب میں کہتا ہوں کہ آپ مٹو گے تو یہ سٹوری مٹے گی، وہ بیک گراؤنڈ نہیں مٹے گا. آپ اسپیس کے بیک گراؤنڈ پہ میٹر کی پینٹنگ، یہ جو آپ ہے نا، یہ کاغذ والا آپ، یہ بیک گراؤنڈ والا آپ، یہ مستقل ہے. یہ ٹائم ریفرنس میں کام نہیں کر رہا. یہ اس کا، مطلب مذہب کی زبان میں کہوں نا، یہ جو ہے نا آپ میں ٹائم لیسنس کا پہلو، یہ اس کی ریپریزنٹیشن ہے جسے آپ گاڈ کہتے ہو، which is beyond time and space. یہ آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ جو وہ اسپیس، اس کی ریپرزنٹیشن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ میں، مطلب اس کو اگر ہم عام میٹر کی زبان میں سمجھانا چاہیں نا، مجھ میں ایک حصہ ہے میری باڈی کا، کھایا پیا میں نے جمع کیا ہے جسم بنایا. مجھ میں ایک دوسرا حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو مائنڈ کی شکل میں اس نے مجھے دیا.
ساری سجیشنز، سارا سینس ڈیٹا، ارد گرد کی ساری معلومات، یہ دو چیزیں میرے پاس ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، باڈی اور مائنڈ تو آپ ڈیل کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو آپ کی باڈی ہے نا، جو مل کر بنی ہے خلیوں سے، اور ایک خلیہ کل بھی جس پہ ہم بات کر رہے تھے، ایک خلیہ جو ہے وہ 99.18 ٹائم 9 اسپیس ہے، خالی جگہ. سائنٹیفکلی پروون ہے. سائنٹیفکلی پروون ہے، یو کین گوگل اٹ. ہاں جی فیکٹ. مطلب یہ کوئی کسی صوفی بابے کی بکواس نہیں ہاں ہے، جی. اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہو. وہ جو 99% اسپیس ہے نا، وہ بھی آپ کا حصہ ہے. اب اسپیس کو ڈیٹیکٹ کرنے والے ٹول آپ کے پاس نہیں ہے. ایز اے پرسن آپ کے پاس وہ ٹول نہیں ہے. آپ یہ میٹر سارا ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہو کیونکہ سارے کے سارے ٹول ہیں. ہوا چلی، ٹچ کے ذریعے سے، فیل کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا. پرندہ اڑ کے سامنے سے گیا، آپ کو پتہ چل گیا. درخت نظر آ رہا ہے کیونکہ آنکھ پکڑ پا رہی ہے. وہ میٹر کی چیزیں ہیں، وہ آپ ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں. آپ اسپیس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، لیکن آپ 99.99% اسپیس ہو. کیونکہ ایک خلیہ، وہ خلیہ جو آپ کی بنیادی اینٹ ہے، آپ کی زندگی کے محل کی جو اینٹ ہے نا، وہ ہے خلیہ. وہ خلیہ جو 99.18 ٹائم 9 اسپیس ہے، وہ آپ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ جو حصہ ہے نا، اس کو میں کہہ رہا ہوں گاڈ پارٹیکل کہہ لو اسے. ٹھیک ہے، یہ اس کی نمائندگی ہے. اور یہ وہ اسپیس ہے جو اس اسپیس سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری اسپیس جڑی ہوئی ہے. آپ میٹر کو ڈیزالو کر کے نیچے پھینک رہے ہیں، ساری اسپیس کنٹیکٹ ہے. یہ دیوار، چار دیواری آپ کو سڑک سے الگ کر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اسپیس کو کاٹ دیا ہے. ابھی یہ مٹی تو وہ سارا اسپیس ایک ہے. وہ جو ایک ہے، دیٹ ون، جسے ہم مذہب کی زبان میں خدا کہتے ہیں نا، وہ اس اسپیس کی نمائندگی آپ کے اندر موجود ہے. تو بیسیکلی آپ ہوگا تین چیزیں: دا باڈی جو آپ کو فزیکلی نظر آتی ہے، دا مائنڈ اینڈ دا اسپیس. مائنڈ از ریپریزنٹیشن فرام سوسائٹی، جو ارد گرد آپ نے تراشا ہے نا، ڈیٹا کا. ہاں، وہاں سے سارے کا سارا ڈیٹا وہاں سے آ گیا. باڈی ریپریزنٹیشن آف مٹیریل ورلڈ، کیونکہ سارے کا سارا میٹر سے آپ نے لیا نا، یہ اس کی نمائندگی کر رہی ہے. یہ مٹی اور اس مٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی مٹی سے نکلی ہوئی گاجریں، مولیاں اور گوبیاں اور سیب اور یہ چیزیں آپ نے کھائی ہیں اور یہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ریپریزنٹیشن ہوگی. تیسری ریپریزنٹیشن ہوگی گاڈ کی، جسے آپ کہتے ہو اسپرٹ، روح. یہ تین چیزیں آپ پر ہیں، آپ کے پاس ہیں. اچھا، ان میں سے دو چیزیں ہیں جو ٹائم میں بنی ہیں، مائنڈ اینڈ باڈی. ان پہ ٹائم کام کرتا نظر آتا ہے. 10 سال بعد یہ آم کا درخت ایسے نہیں ہوگا. 10 سال بعد آپ ایسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، 10 سال بعد آپ کا مائنڈ ایسا نہیں ہوگا. کچھ اور سجیشنز ارد گرد معاشرہ آپ کو دے دے گا، لیکن اسٹرکچر بدل جائے گا، جسم اسٹرکچر بدل جائے گا. دونوں بدلیں گے، بٹ تھرڈ پورشن نہیں بدلے گا. وہ کبھی نہیں بدلتا. اسپیس پہ کبھی نہیں بدلاؤ آتا. یہاں آپ کو یہ جو اسپیس نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ سال بعد یہاں دریا بہ رہا ہو، لیکن یہ اسپیس میں ہی ہوتا. ہو سکتا ہے یہاں پلازا بنا دو، اسپیس میں ہی رہے گا. اس کو مٹا دو، وہ وہیں کا وہیں کھڑا، ویسے کا ویسا کھڑا ہے. اس پہ کچھ تبدیلی آ ہی نہیں رہی. ٹائم ہے کیا؟ ٹائم از دا ریٹ آف چینج. چیزوں کے بدلنے کی شرح اور اس کو ڈیٹیکٹ کر پانے کی آپ کی صلاحیت جو ہے نا، یہ ہے ٹائم. اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کریں. اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی ہم یہاں بیٹھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اور سپوز ایسا ایک میکینزم بنتا ہے کہ آپ 1 کروڑ سال تک ایسے آنکھ بند کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی اور آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، سارے کا سارا، ایون یہ جو پرندہ سامنے بیٹھا نا، یہ جو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. اب 1 کروڑ سال سوئے رہے ہیں. آئیڈیا ہے نا، آپ نے 10 منٹ 2 منٹ کہا ہے تو میں اگر 2 کروڑ سال کہہ دیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آئیڈیا ہی ہے. میں نے مائنڈ کا تراشا ایک لفظ ہی ہے. ایک قصہ قرآن میں ہے اصحاب کہف کا. ہاں جی. جس میں وہ لوگ کتنے 100 سال کے لیے سو گئے، تو اٹھے تو سارے ایک جیسے تھے. انہوں نے کہا یار کوئی کھانا شانا لے آ، بھوک لگی ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سوئے رہے ہیں. باہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی.
ان کے پاس جو سکے تھے وہ کام کے نہیں تھے، ان کی زبان سمجھنے والے لوگ وہاں موجود نہیں تھے، رہن سہن اور تھا سڑکیں، وہاں جا کے پتہ چلا کہ بھی اتنے 100 سال گزر گئے۔ جہاں پر چینج نہیں آیا تھا وہاں ٹائم گزرنے کا احساس نہیں ہے، جیسے ہی اس دنیا میں جا کے انہوں نے دیکھا ٹائم گزرنے کا احساس ہوا۔ چیزیں بدل گئی۔ آپ 1 کروڑ سال بعد اٹھیں، آنکھ کھولیں اور سارے کا سارا ویسے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک لٹل نیپ تھا 1 منٹ کا، 1 منٹ کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، بولتے بولتے میں سو گیا تھا۔ میرے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی لمبی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نا، خود ہی بیٹھا تو کبھی کبھی میں بولتے بولتے ہی سو جاتا ہوں، پھر مجھے آتا ہے خیال نہیں یار میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، تو وہ پھر سے کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ چینج نہیں آتا تو ٹائم ایڈجسٹ نہیں کرتا۔ آپ میئر ہی نہیں کر پاتے نا۔ میئر کرتے ہیں کیسے کہ میں 10 سال پہلے میرا جسم یہ تھا، میں سوچتا یوں تھا، اب جسم ایسے ہے اور سوچتا ایسے ہوں، تو یہ 10 سال گزر گئے۔ یہ 10 سال گزرنے کا احساس آپ کو ہوا۔ اب یہ مائنڈ نہ ہوتا آپ کے پاس جو اس چینج کو پکڑ پا رہا ہے، سینس ڈیٹا، وہ نہ ہوتا تو کیا ٹائم ہوتا۔ یہ سال بھی اچھا، تو ہم نے خود بنائے ہیں نا، جس طرح یہ آپ نے بنائے ہیں اپنی سہولت کے لیے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کام ایسے کرتا ہے۔ دس از ناٹ اے ریئل تھنگ، دس از امیجنری تھنگ۔ آپ کا ایز اے فزیکل باڈی جو 99.189% حصہ ہے، اس پر وقت گزر ہی نہیں رہا۔ سپیس پر کوئی وقت نہیں گزر رہا، اس پہ کوئی چینج نہیں آتا۔ اس میں آپ پھول اگا لیں، کوڑا کرکٹ پھینک دیں، آپ کو نظر آ جائے گا، وہ ہٹے گا اسپیس، ویسے ہی شدھ پاک کھڑا ہوا ہے۔ وقت سے باہر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں گاڈ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اس پر چینج اثر ہی نہیں کرتی، جیسے اسپیس پر چینج اثر نہیں کرتی، اسپیس ہمیشہ ایک جیسا ہے۔ آپ میں کچھ ایسا موجود ہے جس پر ٹائم اور اسپیس اثر نہیں کرتی۔ اس کو میں اگر آپ کو ایک ایسی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں جو میں نے متعدد بار دے رکھی ہے، کہ آپ کو میں نے شیشہ دکھایا 10 سال کی عمر میں اور آپ نے کہا کہ یہ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 30 سال تک آپ کو شیشہ نہیں دکھایا، دیکھا ہی نہیں آپ نے، پھر میں نے 40 سال کے آپ کو یہ شیشہ سامنے کر دیا، آپ کہتے ہیں یہ میں ہوں۔ جس نے پہلے دیکھا تھا کیا وہ باڈی سامنے نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ جس مائنڈ نے پہلے پرسیو کیا تھا کیا وہ مائنڈ اب موجود ہے؟ مائنڈ ایز اے تھاٹ تو نہیں ہے وہ والا۔ مائنڈ بدل چکا ہے نا، آپ کے ایسا پاس بہت سا ڈیٹا جمع ہو گیا ہے۔ آپ پہلے گیند بلا مانگ رہے تھے، اب آپ فیکٹریاں اور شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو مائنڈ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اسٹوری چینج لیکن پھر بھی آپ کیسے پہچان گئے ہو کہ یہ میں ہوں؟ یہ پہچانا ہے آپ نے موجود دیٹ پارٹ نہیں جس پر ٹائم اثر نہیں کر رہا۔ وہ جو دیٹ پارٹ ہے، آپ اسے آسانی کے لیے میں سمجھانے کے لیے اسے کہتا ہوں، وہ اسپیس، وہ 99.99%، وہ جو آپ کی روح ہے، وہ ہر پوائنٹ پر آپ کو پہچان پا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، جسے میں کہتا ہوں نا کہ آپ کے اندر خدا کی نمائندگی ہے، خدا آپ کے اندر نمائندگی کر رہا ہے اس اسپیس کی شکل میں۔ آپ نے یہاں پہ ایک بات کی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے خدا، تو آپ دوسری سائنس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیس ہے، تو اسپیس سے باہر کیا چیز ہے؟ اسپیس کو اگر ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اسپیس کے اندر ہی آگے، خدا کو آپ اسپیس بھی کہہ رہے ہیں ایک طرح سے۔ دیکھیں نا، میں اسپیس سے میں باہر اسپیس کہہ رہا ہوں ایک پوائنٹ کو سمجھانے کی خاطر، دس از ناٹ آبجیکٹیو تھنگ جو میں کہہ رہا ہوں۔ جسے اب میں اس فرض کریں میں اس کو اسپیس کہہ رہا ہوں، ایک سائنسدان کو بٹھائیں تو وہ اس کو اسپیس کہے گا؟ نہیں، وہ تو کہے گا یہ میٹر کی تیسری حالت ہے، میٹر کی سالڈ اسٹیٹ، میٹر کی لیکوڈ اسٹیٹ، میٹر کی گیسی حالت، یہ گیس اسٹیٹ ہے، میں اسے اسپیس کہہ رہا ہوں، اس کے بھی بغیر ہے، وہ نل اینڈ وائٹ، وہ عدم، وہ بلیک ہول ویئر دیئر از نتھنگ ہیپننگ، کوئی چینج نہیں آ رہا۔ مزے کی بات ہے نا کہ ہم جس کو اسپیس کہہ رہے ہیں نا، اس میں بھی جو کاربن ہے، جو نائٹروجن ہے، جو ہائیڈروجن ہے، جو آکسیجن ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں، کاربن مونو آکسائڈ بن رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہی ہے، نائٹرس آکسائڈ بن رہی ہے، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بن رہی ہیں جو سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ ایون آؤٹر اسپیس بھی ہے، اگر ہم ایٹماسفیئر سے باہر بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں یہ پارٹیکلز وغیرہ موجود ہیں۔ اسپیس ناٹ دیٹ اسپیس، یہ اسپیس اس لیے کہ یہ میٹر کی وہ حالت ہے جو ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے، کم از کم آنکھ سے ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے۔ ہم اس کو ٹچ کے ذریعے سے، ہوا چلتی ہے، سانس لیا، آکسیجن تو آپ نے انہیل کیا نا،
میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ جس میں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی نکال کے دیٹ اسپیس، دیٹ ٹوٹل، وہ سارے کا سارا برتن جس میں یہ میٹر کا کھیل ہو رہا ہے نا، اس کو کہہ رہا ہوں میں سہولت کے لیے سمجھانے کی خاطر گاڈ. وہ جہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہ جہاں پہ کوئی چینج نہیں آ رہا، وہی ہی گاڈ ہو سکتا ہے جو بدلے نہ، جو مستقل ہو. ایک کانسٹنٹ چیز کو ہی آپ خدا کے طور پہ قبول کر سکتے ہیں. جو ہر دم بدل رہا ہو اسے آپ خدا کیسے قبول کرو گے؟ خدا کہہ رہے ہو آپ الٹیمیٹ ریئلٹی کو. ریئلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو چینج نہ ہو. ریئلٹی کا مطلب ہے کہ اسے میں آج دیکھوں، کل دیکھوں یا کروڑ سال بعد دیکھوں، وہ ویسی ہی ہو. تو ریئلٹی ہے نا. یہ جو آپ کی میٹر کی دنیا ہے یہ اس لیے ان ریئل ہے. جب مایا جال کہتے ہیں، جب کہتے ہیں یہ جسٹ ایک گیم ہے جو آپ کے مائنڈ نے تراشی ہے، تو اس کے پیچھے ریزن ہے. آپ یہاں اس باغ میں سال بعد آئیں تو یہ باغ بدل چکا ہوگا. آپ 10 سال بعد مجھے ملیں، میں بدل چکا ہوں گا، آپ بدل چکے ہوں. ہاؤ کین بی دس تھنگ ریئل؟ ریئل کیا ہو سکتا ہے جو بدل ہی نہیں رہا؟ اب کیا ہے جو نہیں بدل رہا؟ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیس ہے جو نہیں بدل رہا. تو اس سہولت کی، اس اسپیس کی اس کیریکٹرسٹک کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ہم کہہ رہے ہیں گاڈ لائک تھنگ. خدا جیسی ہے. ہاں، خدا. آپ نے مائنڈ کو انوالو کر لیا نا، خدا جیسی ہے. پھر بھی آپ تصویر بنانے کی کوشش کریں. میں کہتا ہوں کہ اس کی تصویر نہیں بنے گی. وہ لاجیکل ریزننگ 1 2 3 پوائنٹس کی شکل میں سمجھ میں نہیں آئے گا. اسے تم کسی وقت ہاتھ لگا لو نہیں ہوگا. اسے کسی وقت تم سن لو، سونگھ لو نہیں ہوگا. یہی تو خصوصیت ہے اسپیس کی نا، کہ اسپیس میں آپ کی کسی بھی سینس کو، جب سینس کو انوالو ہونے کا حق نہیں ہے تو سینس سے مل کر بنا ہوا مائنڈ کیسے پکڑے گا؟ اس مائنڈ کی تراشی ہوئی ایگو، پرسنالٹی کیسے سمجھے گی؟ پھر آپ اس کے مزید سے مزید تصویریں بناتے جائیں تو بناتے جائیں. پھر آپ ایک سپیس کی تصویر کیسے بناؤ گے؟ پھر سپیس سے بھی پیچھے کچھ آپ ایکسپلور کر لیتے ہو، جیسے سائنسدان کہتے ہیں دا بلیک ہول تھنگ، ویئر گریوٹی کی شدت ایسی ہے کہ کچھ بھی اسکیپ کر کے وہاں سے نہیں جاتا، روشنی تک بھی نہیں وہاں سے گزر سکتی. پھر ہو سکتا ہے ابھی کہتے ہیں جیسے بلیک ہول ہے تو کہتے ہیں وائٹ ہول بھی ہوتے ہیں جہاں سے کریشن ہو رہی ہے. یہاں کریشن مٹ رہی ہے، وہاں پہ مطلب وہ آپ آگے چلتے جاؤ گے، اس کو پھیلاتے جاؤ گے، اس کے ذریعے سے پکڑنے کی کوشش کرتے رہو گے، وہ کوشش ہی کہلائے گی. یہ اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم لیسنس کو آپ بیٹھ کے آپ فیل کرو. اس اسپیس کو آپ فیل کر سکتے ہو. 99.99% جو آپ ہو اسے آپ فیل کیسے نہیں کر سکتے؟ لیکن آپ کی زندگی کا سارے تجربے کے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ ہوا ہے. وہ سارا خوگرے پیکرے محسوس ہو گیا ہے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خوگرے پیکرے محسوس کا خوگرے پیکرے محسوس کا مطلب ہے کہ جو محسوس ہو سکے نا، ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے، اس کی بنیاد پر اپنے تھاٹس ڈیولپ کرنے، اس کی بنیاد پر اپنے نظریات بنانے پر مجبور ہیں. ہم خدا کو بھی پکڑنے جاتے ہیں نا تو بت بناتے ہیں. انسان صدیوں تک بت بناتا رہا. پھر ان بتوں سے تنگ آ گیا یا سنبھالنے مشکل ہو گئے کہ بتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو پھر بتوں کو کنسیپٹ بنا کے اسے صرف اسے فزیکل باڈی سے مینٹل باڈی بنا دیا. نام کیا تک رکھ دیا؟ نام کر دیا. نام بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا کسی باڈی کی. تھاٹس آر تھنگز، کیونکہ یہ کسی چیز کی نمائندگی ہیں آپ کے دماغ میں. تھاٹس آر تھنگز، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تھاٹس آر تھنگ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہو، جو آپ کا یہ مائنڈ جس کے بارے میں سوچ سکتا ہو، اس کا وہ فزیکل باڈی کی لفظ کی شکل میں یہاں پر نمائندگی ہے. اگر کوئی چیز ایسی جو فزیکلی موجود نہیں ہے نا، وہ تھاٹ میں نہیں ڈھل سکتی. آپ خدا تراشے نا دماغ میں، تصور خدا، مزے کی بات ہے. ایک ہندو خدا کو تراشے گا، کیسے تراشے گا؟
تصویر کیا بنے گی؟ کوئی بت بنے گا. ان کے جو بھی مقدس ہستیاں ہیں کوئی بت بنے. مسلمان خدا کے تصور کو ذہن میں لائے، مسجد ذہن میں گھومے گی، خانہ کعبہ ذہن میں گھومے گا، یا قرآن کے ذریعے سے جو کنسپٹ آئے ہوئے ہیں کہ عرش ہے، عرش پر کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا خدا ہے، ایک تصویر بنے گی. تصویر بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے تھاٹس آر تھنگس کہ کسی تھنگ کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ لفظ. جیسے آپ کہتے ہیں کہ سونے کا گھوڑا، گھوڑے کی تصویر آپ کے پاس ہے، سونے کی تصویر آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے دو چیزوں کو مکس کر کے ایک تیسری چیز بنا دی ہے. سمپل. گھوڑا بھی ایگزسٹ کرتا ہے، سونا بھی ایگزسٹ کرتا ہے، آپ نے سونے کا گھوڑا بنا دیا ہے. لیکن دماغ کوئی ایسی چیز سوچ ہی نہیں سکتا. ہاں، اس لیے یہ جو جدید ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھاٹس جو ہیں وہ تھنگز ہیں، فزیکلی نظر نہیں آتی، بٹ وہ فزیکل چیزوں کی آپ کے دماغ کے ذریعے سے نمائندگی ہے. یہ جو فزیکل باڈی ہے، یہ جو مائنڈ ہے، دس از آلسو فزیکل. یہ ٹائم کی زد میں آتا ہے. جو ٹائم کی زد سے باہر ہے، اسپیس ہے، اور اس کو آپ ٹچ کرنے کے لیے ہمیشہ صوفی ایک فکرہ کہتا ہے حالت حضوری. صوفی ٹائم کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے؟ ہاں، صوفی کے لیے ٹائم کیا ہے؟ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک ٹرم استعمال کی، صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. از دا سن آف ٹائم. سن آف ٹائم. ٹائم. اچھا، وہ جو ٹائم کو استعمال کر رہے ہیں کس سینس میں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹائم از اونلی دس پل، دس ناؤ از ٹائم. مطلب ہم نے ٹائم کو جیسے سمجھا ہے، نفسیاتی ٹائم کو، کلاک ٹائم کو، وہ کیا ہے؟ دا ریٹ آف چینج. ریٹ آف چینج نہیں، دیٹ اسپیس ایکسپریسنگ ان اٹ سیلف انٹو میٹر. اس پل میں اس اسپیس نے اس شکل میں اپنا اظہار کیا ہے. صوفی اس کو کہہ رہا ہے ٹائم. قرآن اس کو کہہ رہا ہے والعصر. والعصر کا ترجمہ بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، والعصر کا ترجمہ ہے زمانے کی قسم، اور زمانے سے مراد ہے سارے کی ساری کہانی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور صدیوں تک جائے گی. نو، دس موومنٹ از ریپریزنٹیشن آف گاڈ. خدا جو ان مینیفیسٹڈ ہے، نہ نظر آنے والا ہے، نہ ظاہر ہونے والا ہے، نہ آشکار ہے، وہ اس پل میں خود کو ظاہر کر رہا ہے اس زندگی کی شکل میں. اور یہ جب آپ اسے ٹائم کی حد میں لاتے ہیں تو اپنی پرسنل سٹوری بناتے ہیں، اور جب آپ اسے ٹائم سے باہر ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، اسے میں کہتا ہوں عبادت، اسے میں کہتا ہوں میڈیٹیشن. اور جب آپ میڈیٹیشن میں جاتے ہیں اور وہ جو آپ انلائٹنڈ فیل کرتے ہیں نا، وہ بیسیکلی اس گریٹر پورشن آف یو وچ از اسپیس، اس سے آپ کا کنیکشن ہے، وہ ڈیولپ ہوا ہے. آپ نے وہ واسٹنس جو اسپیس کا جزو ہے، جو اسپیس کا حصہ ہے نا، اس واسٹنس کو ٹچ کیا. وہ جو آپ نے ایک چھوٹی سی کنویں کی مینڈک والی زندگی تراشی ہوئی تھی انا کی نا، اس سے باہر کھڑے ہو کے آپ نے سمندر کا نظارہ کیا ہے. اس لیے انلائٹنڈ جو جتنے بھی گروز گزرے ہیں، وہ مراقبے اور میڈیٹیشن کی بات، اپنے ساتھ بیٹھنے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس اسپیس کو، اس واسٹنس کو، اس کشادگی کو ٹچ کر کے آؤ نا، تو یہ پھر یہ کہانی چھوٹی بن جاتی ہے. پھر یہ آپ کو ٹچ نہیں کرتی، اس کی تکلیفیں ہوں یا اس کی خوشیاں ہوں نا، پھر وہ کھیل تماشا ہے. جیسے آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تو مووی دیکھ کے وقت گزار لیتے ہیں نا، وہ پھر اس طرح کے ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے. پھر وہ جو ایٹرنیٹی کا آپ کے پاس موت کا جو خوف ہے نا کہ میں مٹ جاؤں گا، اس سے آپ تھوڑے سے اوپر چلے جاتے ہیں. اور وہ موت کا خوف اگر آپ کا مدھم ہوا ہے تو پھر آپ کی زندگی کے جتنے بھی خوف ہیں، معیشت کے اور سیاست کے اور اسٹیٹس کے، وہ سارے کے سارے خود مدھم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے خوفوں کی ماں ہے موت کا خوف. اور آپ جب اپنے اسپیس سے، اپنے روح سے کنیکٹ ہوتے ہیں وایا میڈیٹیشن، وایا پریئر، وایا عبادت، تو آپ اس واسٹنس کی طرف جاتے ہیں اور یہ کہانی چھوٹی رہ جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اصل میں جب آپ اپنی اسپیس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم لوگ اصل میں جب گاڈ آپ کے ساتھ ٹائم connect سے ہوتے ہیں. بیونڈ جاتے ہیں نا، ٹائم سے بیونڈ جاتے ہیں نا، ٹائم سے بیونڈ جانے کا صرف ایک لمحہ ہے. ٹائم، اب جب میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں تو نفسیاتی ٹائم کی بات کر رہا ہوں، کلاک ٹائم کی بات کر رہا ہوں. جب آپ نفسیات سے بیونڈ جاتے ہیں تو آپ اس کہانی کو جو آپ کے سامنے کھیلی جا رہی ہے نا، آپ اس کے دیکھنے والے بن جاتے ہیں. ٹائم، آپ جیسے سینما میں بیٹھے ہیں
اور آپ کے سامنے مووی چل رہی ہے، پھر یہ دنیا آپ کے سامنے مووی کی شکل میں چل رہی ہے۔ اب مووی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے جذباتی طور پہ ابھار رہی ہوں، ہنسی لا رہے ہوں، خوف لا رہے ہوں، کچھ بھی لا رہے ہوں، لیکن آپ جانتے ہو، اپنے اندر میں جانتے ہو میرا ایسے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں ساری دنیا بھی مٹ رہی ہو، سائنس فکشن مووی بن رہی ہوتی ہے جس سے سیلاب آ گیا، پوری دنیا مٹ رہی ہے، کوئی ایسی بلا زومبیز ٹائپ چیزیں آ گئی ہے، پوری دنیا کو کھائی جا رہی ہے، وہ آپ کو اس وقت ہارر اور ساری فیل آتی ہے، لیکن آپ کے اندر یہ احساس قائم رہتا ہے کہ میرا ایسے کیا لینا دینا ہے، میرا ایسے کیا تعلق ہے، تو وہ مووی آپ کو کچھ وہ تفریح بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس ٹائم لیسنس حالت میں، میڈیٹیٹیو حالت میں بیٹھے ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری مووی بن جاتی ہے۔ جب تک یہ مووی نہیں بنتی پھر آپ مووی کے کردار ہیں، مووی کے کردار پہ کانٹا چبھا آپ کو چبھا، پھر پین، اسٹریس، انگزائٹی ہر چیز پھر ریئل ہے۔ پین اینڈ پلیئر کا سارا کھیل جو چل رہا ہے وہ ریئل ہے، اس وہ آپ پر بیتتا ہے، آپ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، لوگ ڈپریس ہوتے ہیں، لوگوں کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، لوگ نشے میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ریئل سمجھتے ہیں تو کرتے ہیں۔ ریئل جسے وہ سمجھ رہے ہیں، وہ جو ٹائم کے حد میں ہو رہا کھیل ہے نا، وہ صرف یہاں کی ریئلٹی ہے، لائف کی ریئلٹی نہیں ہے، ریئلٹی کی ریئلٹی نہیں ہے، ایگزسٹنس کی ریئلٹی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ غیر ضروری ہے؟ بالکل غیر ضروری نہیں ہے۔ ایز اے اسپیشی آپ کے خلیے کا فریضہ ہے سروائیول کی دوڑنا، اور سروائیول کی دوڑ میں آپ کے پاس ایک ٹول ہے وچ از کالڈ مائنڈ، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھدار ہوں گے، مائنڈ کو استعمال کرنے والے ہوں گے، مائنڈ ہی نہیں ہو گئے ہوں گے، تو آپ اس کو خوبصورتی سے استعمال کریں گے، آپ دنیا کو ترقی دیں گے، اپنی اسپیشی کو بچائیں گے، لیکن اس کی قیمت دنیا پہ نہیں کرے گی، اس کی قیمت آپ کا ماحول پہ نہیں کرے گا، اس کی قیمت دوسرے جاندار جو ہیں وہ پے نہیں کریں گے اگر آپ سمارٹلی کریں گے تو۔ ورنہ اگر آپ دماغ ہو کر ہی جائیں گے اس دوڑ میں تو آپ بہت برے پھنسیں گے، آپ اپنے آپ کو ایک دن مٹا بیٹھیں گے۔ وہی ٹول جس کو آپ سروائیول کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہی ٹول آپ کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ آپ نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، آپ انرجی ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو، ایٹم بم کھینچ کے لے آتے ہو، ایسے کیا ہے نا آپ نے، آپ ایسے انرجی ہی ہی ڈھونڈنے گئے تھے نا جب آپ فیوژن اور فیجن کے رولز کو استعمال کر رہے تھے کہ سورج پہ اگر ایک طریقے سے انرجی بن رہی ہے تو یہ انرجی تو ہم بھی بنا سکتے ہیں نا، آپ نے اس کی مثال دیکھی اور انرجی وہ تخلیق کر لی انرجی۔ اب بجائے اس کے کہ اس انرجی سے آپ بجلی سپلائی کرتے اور دنیا کے انرجی کے جتنے پاور کے مسائل ہیں وہ حل کرتے، آپ نے کیا کیا؟ 5-7 ملکوں کو ایٹم بم پکڑا کے بٹھا دیا۔ اب وہ 5-7 ملکوں کے پاس موجود ایٹم بم دنیا کو ڈرا رہے ہیں، اور وہ 5-7 ملک نگران ہو کے بیٹھے ہیں کہ اور اس انرجی کو استعمال نہ کرنا شروع کرو۔ اب کوئی ملک اگر خلوص سے دل سے بھی کہنا کہ بھی میں یہ انرجی ٹیپ کرنا چاہتا ہوں بجلی بنانے کے لیے، تو بھی اسے نہیں بنانے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے، ایٹم بم ہی بنائیں گے۔ سو وہ انرجی جو اس وقت آپ کے دستیاب ہے اصولی طور پر، وہ پوری دنیا پہ پابندی ہے، وہ اس انرجی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مائنڈ کے ذریعے سے آپ انرجی ڈھونڈنے گئے تھے، مائنڈ بن کے گئے تھے، آپ اس سے ایٹم بم نکال کے لے آئے۔ لیکن اگر آپ کا مائنڈ ہوتا اور آپ اسے یوز کرنے والے جسٹ رہتے تو آپ گریٹر گڈ کو سوچتے۔ گریٹر گڈ یہ ہوتا کہ پوری دنیا کی انرجی اور پاور کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی، اور سویلائزیشن اگلے سٹیپ پہ جاتی۔ سویلائزیشن کا اگلے سٹیپ پر جانے کا ایک ہی رول ہے، کتنی انرجی کو آپ ٹیپ کر پاتے ہیں، پاور کی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے آپ پوری کر پاتے ہیں۔ وہ ایک بہترین سورس ہو سکتا تھا، نیوکلیئر انرجی آپ کی پاور کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، آپ نے اس سورس کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ مائنڈ ایسے ہی ہے، حسین بنا کے بھی چیزوں کو جاتا ہے نا تو بدصورت کر کے لے آتا ہے۔ ایک ریلیشن شپ میں جب آپ انٹر ہوتے ہو، حسن ہی حسن بھرا ہوتا ہے، لڑکی کے لیے وہ لڑکا آسمان سے اترا ہوا شہزادہ لگتا ہے، اور لڑکی اسے حور لگ رہی ہوتی ہے، پھر وہی شادی میں جاتے ہیں اور زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، روز کی کہانی ہے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ وہ جو آپ کے اندر یہ جو ہے نا مائنڈ وچ کریٹ اسٹوری وچ ڈیٹیکٹس دیٹ چینج وچ از ہیپننگ وچ از ایکچولی ناٹ ہیپننگ، آپ اسے چینج کہہ رہے ہو۔ اس درخت پہ 1,00,000 پتا ہے، کل اس پہ 1,10,000 پتے ہوں گے۔
جس پہ 1,10,000 پتے ہیں وہ اور درخت ہے، لیکن آپ کے پاس وہ اور درخت نہیں ہے. آپ نے کیا کیا، اسی کو چینج کر کے وہ بنا دیا، یہ درخت تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، حالانکہ یہ اور ہو گیا ہے. آپ 1 منٹ میں آپ کے اندر کتنے کروڑوں خلیے پیدا ہوتے ہیں، کتنے کروڑوں خلیے مر جاتے ہیں، لیکن آپ اب بھی وہی 1 منٹ پہلے والے ہیں. 2 سال میں سائنس کے مطابق 2 سال میں آپ کے 95% سے زیادہ جو سیلز ہیں وہ چینج ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اس سٹوری کی وجہ سے، چینج کی زبان میں چونکہ سمجھ رہے ہیں، سٹوری کی وجہ سے اپنے جسم کو اپنا جسم ہے. سو ٹائم کیا ہے، اس کا سمپل سا جواب یہ ہے، دا ریٹ آف چینج، تبدیلی کی شرح. مائنڈ اس میڈیم کو جیتا ہے. صوفی کے لیے ٹائم کیا ہے، دس موومنٹ، دس پل، لمحے موجود. اس کو آپ کی زندگی، آپ کے اندر موجود سپیس جیتی ہے، آپ کے اندر موجود اصل آپ جیتے ہو. اصل آپ جو ہے نا وہ یہ پرسنالٹی نہیں ہے. جس بھی اینگل سے چاہو آپ اس پہ سوچ لو، جس بھی اینگل سے، سائنٹیفکلی، فلسفیکلی یا صوفیانہ نظریے، کسی بھی نظریے سے جاؤ، یہ اصل آپ نہیں ہو. اصل آپ یہ ہے نا جو ابھی آپ سمجھتے ہیں میرا نام ارسلان ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں مسلمان ہوں اور فلاں 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 فلاں. ابھی آپ کی یادداشت نکالی میں نے، نئے سرے سے آپ کو ٹرین کیا، امریکہ میں جا کے پالا، آپ کا نام رکھ دیا ڈیوڈ، اور ساری کی ساری معلومات آپ نے 2-3 سال تک میں آپ کو ڈیلتا رہا. یہی آپ ہوں گے، بیٹھے کہہ رہے ہوں گے کہ آئی ایم ڈیوڈ، اور ایکسنٹ کے ساتھ انگریزی بول رہے ہوں گے. سمپل سی بات ہے، جیسے وہاں کے لوگ بولتے ہیں. آپ ایک اور شخصیت بن جائیں گے. یہ کیسے ہو گیا؟ چند میری انفارمیشنز کے بدلنے سے آپ پورے کے پورے بدل گئے. ہاؤ یو کین بی ریئل تھنگ، بٹ تم یہی ہی ہو. ایز اے فزیکل باڈی تم وہی ہی ہو، دل تمہارا ویسے ہی دھڑک رہا ہے جیسے یہاں دھڑک رہا تھا، جیسے یادداشت جانے کے بعد امریکہ میں دھڑک رہا. تو ٹائم فار ایگو از دا ریٹ آف چینج. ٹائم فار صوفی، فار بینگ، فار ہستی از دس موومنٹ. اب آپ جتنا اس موومنٹ کے ساتھ کلوز ہوتے جاتے ہیں اتنا آپ زندگی کے قریب آتے جاتے ہیں، اور اتنا وہ ٹائم جو مائنڈ کا تراشا ہوا ہے، کلاک ٹائم، اتنا وہ کھیل بنتا جاتا ہے. اور کھیل بننے سے کبھی مت یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی غیر سنجیدہ ہو جائے گی. کھیل بہت سنجیدہ چیز ہے. یقین نہ آئے تو آپ بچوں کو کھیلتا دیکھیں، ان کی انوالومنٹ، آپ کی انوالومنٹ اپنے بزنس میں، اپنی نوکری پہ، اپنی دکان پہ، اس کا لیول دیکھ لیں، انٹرسٹ دیکھ لیں. آپ کو باسیاں آ رہی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ بور ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن ایک بچہ جو گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے وہ نہ تھکا ہوا ہے، نہ بور ہو رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، وہ زندگی اوز کر رہی ہے، اس میں سے ابل رہی ہے. گیم تو اگر اور موبائل آپ پہ بھی کھیلتے آفیسز ہو. میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، آلموسٹ نیم مردہ سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں روبوٹک شیپ میں. تو ٹائم کو سمجھنے کا، ٹائم کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ایک ٹائم ہے، یہ پل، اس کے ساتھ رابطہ قائم کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ٹائم جس کو آپ جی رہے ہیں اس وقت، جو آپ کی ریئلٹی بنا ہوا ہے نا، وہ اسمارٹلی یوز ہونا شروع ہو جائے گا. وہ بوریت کے بغیر ہو جائے گا، وہ تھکن کے بغیر ہو جائے گا. اس میں خیر خواہی ہوگی، اس میں لو ہوگی، اس میں کیئر ہوگی، اس میں سمارٹنیس ہوگی، فہم ہوگی. آپ کے معاملات، آپ کے ریلیشن شپس، آپ کے بزنسز، آپ کی نوکریاں، وہ ساری بدل جائیں گی. ایون یہ آپ کے جب آپ بولنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے ہر کا طریقہ، چیز ہر ہر چیز میں چیز چینج آئے گا. کیونکہ ایک سمارٹ آدمی ہر جگہ سمارٹ ہوگا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پوائنٹ پہ سمارٹ ہو اور دم ہو، باقی جگہ پہ ہو نہیں سکتا نا. سمارٹ ہو گیا تو ہر جگہ پہ اس کا اظہار ہوگا. ایون یہ جو آپ کا کھیل چل رہا ہے نا، اس کھیل کو بھی آپ سنجیدہ، خوبصورت اور جمالیات کے احساس سے بھرا بنانا چاہتے ہیں نا. اسی لیے یہ جو آج کل کے گرو ہیں جو میڈیٹیشن کو اس دنیا کے پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ میڈیٹیشن آپ کی بزنس کو اچھا کرتی ہے، آپ کے صحت کو اچھا کرتی ہے، آپ کے گھریلو تعلقات کو اچھا کرتی ہے، لازماً کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے کھڑے ہو کے زندگی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ٹائم لیسنس ہے، جو ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے، وچ از ریئل یو، وچ از اسپیس پارٹ ان یو. ہوپ فلی آپ کے سوال کا جواب